کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، اور فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا۔ بولو یا حسین یا حسین، سارے لوگ بولو آقا حسین، اپنے دل کو کھول کے بولو، بولو یا حسین، اور فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا۔ جب کربلا کا واقعہ ہوا تھا تو اس سے پہلے کئی صحابہ کے نام یزید تھے، مگر کسی کا بھی نام حسین نہیں تھا۔ جب کربلا کا واقعہ اور شہادت کا واقعہ ہوا تو اس سے پہلے کئی صحابہ کے نام یزید تھے، مگر حسین کسی کا نام نہیں تھا۔ مگر امام حسین پاک کی شہادت کے بعد کسی کی ماں نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا، اور گھر گھر میں حسین پیدا ہو گئے، یعنی غلام حسین، ابرار حسین، اسرار حسین، کتنے حسین گھر گھر میں۔ یہی حسین پاک ہے جو زمین پر نہیں، کسی ملک پر نہیں، بلکہ ایمان والوں کے دل پر حکومت کرتے۔ شاہست حسین بادشاہست حسین، دینست حسین دیپناست حسین۔ اب ذرا سنو، حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ یا نبی کے بچوں سے محبت کرنا مکمل ایمان کے ساتھ۔ حدیث کا ایک ٹکڑا اور سنو، افضل پور کے غیور مسلمانوں، رات کے 12 بجے کے بعد بھی تم اتنے پیار سے بیٹھے ہو، ان بچوں کو مبارکباد دینا جنہوں نے حسین کے بچوں کی محبت میں یہ پروگرام کیا۔ تمہارے نہیں کسی کے کیسے بچے ہوتے ہیں جو ناچنے کی محفل کرتے ہیں، گانے بازوں کی محفل کرتے ہیں، ڈانس پارٹی بلاتے ہیں، مگر ان بچوں کو دیکھو، انہوں نے جو کیا تو نبی کے بچوں کا پروگرام کیا، جس سے نبی بھی راضی خدا بھی راضی۔ ورنہ وہ ہمارے تمہارے بچے تو ہیں جو شادیوں میں بھی ناچ رہے ہیں۔ بھئی کسی بھی مسلمان بھائی کے بچے تو ہمارے تمہارے تو ہوئے، وہ ہمارے تمہارے بچے تو ہیں جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کو ٹکرائیں، اور کیسے کیسے حالات تم دیکھ رہے ہو۔ مگر اپنے بچوں کو یہ ٹالا کرو، یہ سکھایا کرو، بتایا کرو۔ سمجھ رہے میری بات؟ اب ذرا سنو، الا ومما تغلا حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزف الملائکہ الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا۔ اتنا پیارا حدیث کا جملہ نہ سنو گے تو مچل جاؤ، اتنا پیارا۔ بیٹا میری طرف توجہ رکھو، اتنا پیارا۔ نبی فرماتے ہیں جو میرے گھر والوں سے، میری اولاد سے محبت کرتا ہوا دنیا سے چلا جائے تو یزف الملائکہ الی الجنہ، فرشتے اسے جنت میں اس شان سے لے کے جائیں گے کما تزف العروس الی بیت زوجہا، جیسا کہ نئی دلہن کو اس کے شوہر کے گھر لے جائے گا، فرشتے اس شان سے لے کر کے دیں گے۔ بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا خاندان۔ اگر کسی کی ماں فاطمہ جیسے تو دکھاؤ، ایک ایک سجدہ کر رہی ہے، پوری رات عبادت میں گزار رہی ہے، اور ہمارے یہاں کی لڑکیاں آدھی آدھی رات موبائل میں گزار رہی ہیں۔ بتاؤ بولو ہے کہ نہیں؟ بے مثل ہے جہاں
کمبا حسین کو بے مثل گئے جہاں میں کمبا حسین کو کیوں سلطان دو جہاں نانا حسین کو۔ ایک بات تو میں اور بتا دوں، اللہ سلامت رکھے، میں کئی مرتبہ آ چکا ہوں، اب میرا حق زیادہ بنتا تم اور تمہارا بھی مجھ پہ زیادہ حق بنتا ہے، سمجھ بتاؤ، یہ اسٹیج ہے، اس کی ایک حد ہے، آگے بڑھو گے تو اسٹیج سے حد گزر گئے۔ ایسے ہی محبت کی بھی ایک حد ہے، وہ حد ہے شریعت مصطفیٰ اسلام۔ شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر کے محبت کرو تو وہ محبت ہے، دائرے سے ہٹ کر کے کرو تو وہ محبت نہیں، جہالت اور عداوت ہے۔ بتاؤں کیسے؟ شریعت مصطفیٰ یہ کہتی ہے مسلمان کے لیے شراب پینا حرام، شریعت مصطفیٰ یہ کہتی ہے مسلمان نماز نہیں چھوڑے گا، شریعت مصطفیٰ یہ کہتی ہے تیری میری بہن بیٹیوں کو نہیں تک سکتے، شریعت مصطفیٰ یہ کہتی ہے ناپاک نہیں رہنا، جھوٹ مت بولنا، کسی کو ستانا مت، تکلیف مت دینا، گانے باجوں سے دور رہنا، یہ شریعت مصطفیٰ ہے۔ اور تم حسین کی محبت کا سہارا لے کر کے اگر کسی گاؤں میں شراب پی کر کے ڈھول بجایا جائے، بتاؤ کیا وہ محبت ہو سکتی ہے؟ خود بتاؤ۔ حضرت کئی گاؤں ایسے ہیں، سمجھے، کئی لوگ یار شراب پی کے وہ بہت غلط بات ہے، یہ تو شریعت ہے، خود سوچو۔ اگر کوئی پیر 10 انگوٹھی پہن کے نماز چھوڑ کے عورتوں کو بے پردہ دیکھ کر کے اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں علی کا غلام ہوں، میں پیر ہوں، جو نبی کا نہیں ہوا تو وہ علی کا کہاں سے ہوگا؟ ذرا سوچو، کتنے لوگ نشہ کرتے شراب پیتے؟ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل فيهما إثم كبير۔ ارے قرآن پڑھا میں نے یار، اس نے تو دل سے بول دیا ہوتا، نعت کے شعر سے زیادہ، منقبت کے شعر سے قرآن پہ طاقت لگاتا ہوں، سمجھے میری بات؟ دوسرے سپارے کی آیت ہے، یہ ترجمے میں جا کر کے دیکھ لینا، بین حاشیے پہ جا کر کے دیکھ لینا، حضرت علی کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ کس کا واقعہ لکھا ہے؟ حضرت علی فرماتے اگر کہیں تالاب ہے اور اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دو، اب وہ تالاب کا پانی زمین میں خشک ہو جائے، اس زمین پہ گھاس اگ آئے، حضرت علی فرماتے اس گھاس کو میری بکریاں چر لیں، تو علی وہ ہے کہ اپنی بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ یہ حضرت علی۔ اور ایک گنجھیڑیا تھا، گنجھیڑیا سمجھ رہے؟ گانجا پینے والا، سمجھے، الٹے سیدھے انگوٹھی سے۔ مزار پہ میں ایک جگہ تقریر کرنے گئے، ہم نے سوچا یار بزرگ ہیں، چلو دعا کر لیں، کرنا بھی چاہیے۔ پہنچے تو وہ گنجھیڑیا بیٹھا تھا، اس نے پتہ نہیں کیا ایسے مل کے بڑی طاقت لگا کے اس نے چلم میں رکھ لی اور آگ لگا کے، اور اس کے پینے کا اسٹال بھی تم نے نہیں دیکھا، ایسے پکڑا ہوا تھا، ادھر سے مارنے کا چسکی، ادھر سے سمجھو، وہ خوب چسکی مار مار کے، خوب مار مار کے اس کا منہ لال ہو گیا، اس نے دھواں منہ میں بھر لیا، پھر اتنا دھواں نکالا اکٹھا اور دھوئے پہ پھونک مار کے بولا حق علی، حق علی، حق علی۔ جتنے اس کے ساتھ میں کہہ رہے تھے حق علی، حق علی، میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے کہا کہاں قرآن اور کہاں یہ گجیڑی ہے؟
حضرت علی کا واقعہ قرآن میں لکھا ہے، کہیں تالاب میں نشے والی چیز ڈال دی جائے، وہ پانی زمین میں چلا جائے، اس زمین پہ گھاس جمائے، اس گھاس کو میری بکریاں کھا لیں، تو علی وہ ہے کہ اپنی بکریوں کا دودھ بھی نہیں پی۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، اور ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ اور رسول کے واسطے نوجوانوں سے کہہ کے جاؤ، محرم کا چاند ہو گیا، پہلی تاریخ تھی آج، کوئی بھی کام ایسا مت کرنا جس سے اللہ اور رسول اور نبی کے دین والے تم سے ناراض ہو جائیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہیں کہ جلوس میں حسین پاک کا جلوس کتنا پاکیزہ ہونا چاہیے، کتنا اچھا، مگر یہ کچھ نا 2 4 10 20 لفنگے جو لڑکے ہیں نا، انہوں نے وہ کپڑے الٹے سیدھے گر گیا، کیا سمجھے؟ کوئی بات نہیں، پاؤں پہ سر گیا۔ چینل والوں کا تم ہی گر جاؤ گے تو پھر دنیا کو کیا سنبھالو گے یار؟ سمجھے؟ کون سے چینل والا گر گیا، کیا نام ہے؟ چلو مت کہیو کہ دوسرے چینل پہ ڈال دے، یہی بہت جگاڑ میں رہتے، کوئی بات ملے تو ڈال دو۔ کیوں بھائی صاحب، تم سوتے ہوئے گرے یا جاگتے ہوئے گرے، یہ تو بتاؤ پہلے، سمجھے؟ توجہ رکھو میری طرف، دھیان دو، ہم نہیں سو گئے، ہم تو گاؤں والوں کو سمجھ رہے کہ یہ سو رہے ہیں، چینل والے سو رہے ہیں، بتاؤ۔ توجہ رکھو، ایک جگہ مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، وہ بولے پیاز حرام ہے، پیاز، تو ایک صاحب سو رہے تھے جھٹکے مارے، ان کی سمجھ میں ہے کہ پیاز حرام ہے، وہ کیا سمجھے پیاز حرام، گھر کی ساری پیاز پھینک دی، بیوی بولی ہوا کیا؟ بولے تقریر سن کے آیا ہوں، چپ جا، پیاز حرام ہے، حرام دیکھا تو مولانا اکٹھے کر رہے تھے، بولے میں لے جاؤں، بولے کیوں تم تو کہہ رہے تھے پیاز حرام ہے، بولے میں نے کہا کہ ہاں، بولے میں نے تو کہا پیاز حرام ہے، پیاز، اس لیے چینل والوں تم سو مت یار، اگر سو گے تو الٹا سیدھا ڈال دو۔ توجہ رکھو میری طرف، مولا کائنات حضرت علی فرما رہے اگر کسی کنویں میں شراب یا نشے کی چیز ڈال دی جائے اور اس کنویں پر منبر بنا، اس کنویں پر مینار بنا دیا جائے اور علی سے کہا جائے کہ منبر اس مینار پہ کھڑے ہو کر کے اذان پڑھ دو، تو علی وہ ہے کہ وہاں اذان نہیں پڑھے گا۔ اور یہ لوگ اس گجھیڑیے کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہیں، دامن پکڑے پھر رہے ہیں، کیونکہ وہ نماز کو نہیں کہتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ مت کہو، کہ وہ یہ وغیرہ دیکھ رہا۔ اب بات یہ چل رہی تھی، نبی نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یزف الملائکہ الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا۔ تم لوگ آج کس کی محبت میں بیٹھے ہو؟ ارے ماشاءاللہ، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت۔ اب پیچھے کو مت دیکھو، میں ادھر بیٹھا ہوں، توجہ رکھو میری طرف، توجہ رکھو، تم سے تو ہی محفل ہے یار، توجہ رکھو میری طرف۔ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں بیٹھے ہیں، تو یہ تو انسانوں کی محبت کرنے والوں کے لیے آقا نے کیا دعا فرمائی ہے، حدیث پڑھوں؟ دونوں بچوں کو بلا، ساری چیزیں دیکھو میں حدیث پہ اتار رہا ہوں، دونوں بچوں کو بلایا، حسن اور حسین، دونوں بچے آ گئے۔ اب جیسے آئے تو دونوں کو سامنے بٹھا لا، اب صحابہ دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کتنے پیارے بچے، اللہ صمد، اب فاطمہ کے سید زادے اتنے خوبصورت کہ چاند شرما رہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ، اب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، تم لوگوں کے لیے دعا نبی نے 1400 سال پہلے ہی کر دی، 1300 کچھ سال پہلے کیا کر دی؟ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ اے اللہ، اردو اللہم انی احبک، اے اللہ میں ان دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے پیارے ہیں، میرے دل کے ٹکڑے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان سے محبت کرنا۔ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما
پر تو ان سے بھی محبت کرنا. اب حسین پاک کی محبت اللہ کی محبت کا ذریعہ ہو. بولو حدیث شریف غلط ہو سکتی ہے مگر ہم نے اور آپ نے اس کو غلط انداز میں کر دیا. محرم شریف سننے کی یہ باتیں سن لینا. اچھا اس پہ کعبے کا بھی نقشہ ہوتا ہے مدینے کا بھی ہوتا ہے. اگر تمہیں کہیں سرکار کا روضہ دکھایا جائے کہیں دکھایا جائے تو تم پہچان لو گے بالکل پہچان لو کہ سرکار کا روضہ. اور اگر کعبہ دکھایا جائے تو اور اگر امام حسین کا روضہ دکھایا جائے تو نہیں پہچان کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں. محرم بناؤ لیکن سنو اصل مقصد بتاؤں کیا. محرم کا مطلب یہ ہے یا تو امام حسین کا جو مزار شریف ہے نا روضہ ہے اس کا نقشہ بناؤ یا پھر کربلا شریف کا نقشہ بناؤ گے تبھی تو محرم ہوگا. یہ میرے سامنے تسبیح ہے یا مائک ہے؟ کیا ہے؟ مائک ہے. اور اگر میں تسبیح بولوں جبکہ مائک تسبیح سے اچھی ہوتی ہے اگر میں تسبیح بولوں تو مانو گے؟ کہو گے نہیں. ایسے ہی امام حسین پاک کا جو روضہ ہوتا ہے وہی محرم ہوتا ہے. لیکن اب تم پورے ہندوستان کے محرموں پہ نظر ماری سب کی کٹنگ الگ الگ ہے. جو جتنا بڑا کاریگر ہے اتنی کاریگری اس میں دکھا رہے ہیں. اچھا بولو ہے کہ نہیں؟ کسی کے محرم میں دلدل کسی میں گھوڑے کسی میں نہر کسی میں کھڑکی کسی میں کچھ کہیں مسجد کا نقشہ کہیں کعبے کا نقشہ کہیں تاج محل کا نقشہ. مطلب جیسے سمجھ میں آ رہا سب اپنی اپنی منمانی کر رہے ہو. تو یہ منمانی نہیں ہے شریعت ہے. شریعت یا ہماری تمہاری طبیعت نہیں چلے گی شریعت چلے گی. شریعت کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان سچا قرآن سچا حدیث سچی نبی سچے خدا سچا اسلام سچا اور اسلام کو ماننے والا مسلمان. اسلام نے تو یہاں تک پابندی لگا دی یہاں پہ کوئی مزار نہیں ہے. ارے بھائی نہیں اس جگہ پہ کہہ رہا کوئی مزار نہیں ہے نا پکی بات ہے. اب میں مٹی کا بنا کر کے مزار کی طرح اس پہ چادر چڑھا دوں اور پھر تمہیں بلاؤں آؤ اسے مزار شریف سمجھ کے سلام کرو تو تم آؤ گے؟ کہو گے نہیں. ہم مزار کو جو حقیقت میں مزار ہے اس کو سلام کرتے ہیں جھوٹے کو سلام نہیں کرتے. یہ تو کہو گے نا. تو اس پہ جہاں پہ اللہ کا ولی دفن نہیں ہے اسے مزار سمجھ کے پھول چڑھانا مزار سمجھ کے قرآن خوانی کرنا مزار سمجھ کے فاتحہ پڑھنا یہ کچھ بھی جائز نہیں. اس لیے ہمارا اسلام سچا ہے اور اسلام کو ماننے والا مسلمان سچا. یہ اسلام کی سچائی کی بات ہے جو اب تک اسلام ٹکا ہوا ورنہ ہم نے اور آپ نے تو کتوں نے تو بیچ دیا. کتنے مولوی ایسے ہو گئے کتنے تم میں ایسے ہو گئے. مسلمان کے ساتھ میں پچھلی تقریروں میں لفظ غدار نہیں جوڑتا تھا کہ مسلمان ہو سکتا غدار نہیں لیکن آج کے دور میں سب سے زیادہ غداری اگر کر رہا تو مسلمان کر رہا ہے. بات مانو گے میری؟ سب سے زیادہ غداری کر رہا تو مسلمان. دوسروں سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا اپنے سے خطرہ. چپکے سے پولیس کو فون کر دے گا حضرت کہیں کہیں تو ایسا بھی ہوا ہے جلسہ ہو رہا اچھا خاصا ہے ساری باتیں ہو گئی ہیں مسلمان نے فون کر دیا صاحب آپ پرمیشن نہیں لی گئی ہے جلسہ پولیس والے آئے انہوں نے رکوا دیا. کسی کے باپ کی شادی تھی بیٹے کی شادی تھی ولیمہ تھا اللہ اور رسول کا ذکر رو کروا رہے کون ہی مسلمان. تو ایسا مسلمان کامیاب ہو سکتا دن و رات ان کے ساتھ رہ رہا ان کے ساتھ مگر 500 روپے میں بک جاتا ووٹ ادھر دے دیتا بک جاتا نہیں 500 روپے میں. کیا یار مسلمان کی زبان کی ویلو مسلمان کی گردن کٹ جائے مگر زبان نہیں پسلتی تھی. مسلمان کی زبان مسلمان امین تھا غیر مسلم پہلے اگر کہیں کو جاتے تھے تو اپنی بیٹیاں مسلمانوں کی حفاظت میں دے کے جاتے تھے ضمانت میں دے کے جاتے تھے ضمانت. اور مسلمان کا بیٹا اسے اپنی بہن سمجھتا تھا پورے گھر کو قربان کر دیا کرتا تھا مگر اس غیر مسلم بیٹی پہ کبھی
یہ کہہ دے امانت ہے، اور آج اثر بعد چھتوں پہ چڑھ جائیں گے. سنو میری طرف، اثر بعد ختم کر دوں کیا؟ اگر افراتفری کرو گے تو میں ختم کر دوں. دیکھو میں دیکھ کے تقریر کرتا ہوں. اثر بعد دیکھنا. اچھا لڑکوں کو تو چھوڑو، اب لڑکی چھتوں پہ چڑھنے لگی. پہلے پرانی بڑیاں کہتی تھی، بوڑھے کہتے تھے مغرب بعد کوئی لڑکی نہیں نکلے گی، اثر بعد نہیں نکلے گی، کیونکہ آسمان سے بلائیں اتر. اب تو تم دیکھیے چھتوں پہ اثر بعد کو بھاگتی ہیں. کیوں بھاگ رہی ہے بھائی؟ آکسیجن لینے جا رہی ہے کیا؟ ان کی رگوں میں شیطان ہے. توجہ رکھو میری طرف. ان کی رگوں میں کیا ہے؟ شیطان. وہ اپنے بال دکھانے جا رہی ہیں، اپنا فیشن دکھانے جا رہی ہیں، اپنا چہرہ دکھانے جا رہی ہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت امام حسین کی ماں، نبی کی بیٹی، علی کی بیوی، فرماتی ہے عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا سونا نہیں، چاندی نہیں، روپیے نہیں، پیسے نہیں، زیورات نہیں. عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی شرم و حیا، غیرت اور پردہ ہے. یہ ساری چیزیں ختم، بے حیائی ختم ہو گئی ہے، بے شرمی ختم. اچھا ایک بات اور بتا دوں، ہو سکتا تمہیں کسی کو بری لگ جائے، مگر جو پڑھی ہے وہ تو بتاؤں. اگر تمہیں نہیں بتاؤں تو کہاں جاؤں؟ پنجابیوں میں جاؤں؟ کہاں جاؤں بتاؤ بھائی؟ میں تمہارا اسلامی رشتہ کا بھائیوں، میرا حق زیادہ، تمہیں بتاؤں گا، تمہیں ڈانٹوں گا، تمہاری سنوں گا، تم میری سنو گے. تم مجھے کہو گے، میں تمہیں کہوں گا، تبھی ہم سدھریں گے. جب انسان ایک گناہ کرتا نا تو اس کے دل پہ اگر کسی کو حاجت کی ضرورت ہے جا سکتے ہو، پھر آ جائے. کیونکہ عشاء کے بعد سے بیٹھے ہوئے ہو، کسی کو پیشاب وغیرہ کی ضرورت ہے جا سکتے ہو، پھر آ جاؤ. سمجھ رہے؟ میری طرف سے اجازت رہے گی. کوئی ایک گناہ کرتا نا تو اس کے دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا سیاہی. پھر دوسرا گناہ کرتا تو دوسرا، تیسرا، اس کے دل پہ نا خول چڑھ جاتا، میل. اب جب میل کا خول چڑھ جاتا ہے نا تو اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ بزرگوں نے یہ کہا اس کا اب دل مسجد میں نہیں لگتا، اس کا دل اللہ و رسول کے ذکر میں نہیں لگتا، اس کا دل اچھی باتوں میں نہیں لگتا، اس کا دل اللہ والوں کی محبت میں نہیں لگتا. اس کا دل کہاں کو بھاگے گا؟ ہنسی، مذاق، ٹٹے اور ناچ گانے، مطلب جو الگ راستہ ہے اس کی طرف کو چلے. اور جس کا دل صحیح ہوتا، علماء لکھتے ہیں اس بات کو، جس کا دل صحیح ہوتا اس کا نمازوں میں دل لگتا ہے، اس کا اچھے کام میں دل لگتا ہے. اس لیے اگر کسی کے دل پہ خول ہو، ایک اس کا علاج بتا دوں. اس کا علاج یہ ہے، اگر دل نہ لگے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب دل پہ میل لگنے لگتا پھر وہ دھڑکنے لگتا ہے، پھر اسے راتوں کو نیند نہیں آتی، اٹھ کے بیٹھتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، دل گھبراتا ہے. کچھ نہ کرے وہ فجر کی نماز پڑھے، ادھر کو ہلکی سی گردن جھکائے اور پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 72 مرتبہ پڑھے. ایسے ایسے ہلکے ہلکے یہ ہٹا کے ہلکے ہلکے ایسے ہلاتا جائے. شام کو سونے سے پہلے ایسا کر لے. صحیح بتا رہا ہوں، 11-12 دن گزریں گے، اس کا اچھی چیزوں میں دل لگنے لگے گا، نمازوں میں دل لگنے لگے گا. اس کا دل ایسے صاف ہو جائے گا جیسے کپڑا واشنگ مشین میں صاف ہو جاتا ہے. پہلے عالم جاتے تھے، مفتی جاتے تھے، سارے لوگ ولیوں کے پاس جاتے تھے تو ان سے پہلے وظیفہ کراتے تھے، اللہ 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 اللہ. تمہیں دیکھو ایک مثال بتاؤں، کلمہ شریف پڑھیو لا الہ، پھر پڑھو ایک مرتبہ لا الہ، پھر ایک مرتبہ سب لوگ پڑھو لا الہ. تم پڑھ رہا ہو لا الہ، تو یہ اللہ پہ زور کیوں لگا رہا؟ بات سمجھ رہی؟ کہہ رہا لا الہ الا اللہ. کون سی کتاب میں دیکھا یہاں زور لگاؤ؟ یہ قدرتی طور پر سبھی پڑھنے والے بڑھے لا الہ الا اللہ، زور لگاؤ. یہ ساری چیزیں تو معلوم ہے یہ کیوں ہے؟ جیسے کہیں میل ہوتا ہے نا، ایسے کر کے کپڑوں کو پکڑ کے ایسے رگڑا مارتے ہو. کیا کرتے ہو؟ رگڑا مارتے ہو. تبھی وہ داغ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹتا. داغ
छूटता है तभी होता ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल में झटका मारा करो ताकि दिल का दाग, दिल का मैल छूट जाए। कोई पानी ऐसा नहीं है, कोई दूध ऐसा नहीं है, कोई सरफ ऐसा नहीं है, कोई मशीन ऐसी नहीं है जो दिल का दाग छुड़ा दे सिवाय जिक्र खुदा के और जिक्र रसूल। दिल साफ करने जरूर पड़ा करो ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा। दिल को हिला दिया, तो सुबह शाम जरूर थोड़ा सा साफ कर लिया। बोले करा करोगे ना? मेंबर शरीफ पर मोबाइल का ख्याल, समझ रहे मेरी बात? हाँ, क्योंकि चैनल वाले उसमें जाता कि देखो तकरीर हो रही है और मौलाना लोग मोबाइल चला रहे हैं। तवज्जो रखना मेरी तरफ इस बात पर। ख्याल है ना आप लोग? क्या पढ़ेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस चीज का यार कम से कम 10-11 मरतबा रोजाना रात को पढ़। कपड़ा झाड़ के, चादर झाड़ के सोते हो तो दिल को भी तो झाड़ के सो जाया करो। सुबह को उठते हो झाड़ के पहनते हो, अम्मी से कहते हो टी शर्ट आप पहनना, मैली हो गई नहीं पहनूंगा, तो कम से कम दिल को तो धो दो। करोगे भी ये काम? चलो आगे अब ये मैंने बताया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा वअहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उनसे मोहब्बत करना। मौला परवरदिगार, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत करना। ये किसकी मोहब्बत है? इंसानों की। 1:03 हो गए, बस 2-4 लोग जा रहे हैं, 2-4 मिनट और बोलूं ताकि मेरी बात पूरी हो जाए, क्योंकि नींद भी जरूरी है। लेकिन इतना ख्याल रखो, ये रातें सोना बनाने की होती है, सोने की नहीं होती। आज अगर हम नबी के बच्चों के लिए उनकी मोहब्बत में जागेंगे तो हमसे अल्लाह और रसूल राजी होगा, तभी हमारा काम अच्छा चलेगा, तभी हमारी जिंदगी अच्छी चलेगी, वरना तो हमारा कुछ भी अच्छा नहीं चलेगा। अल्लाह और रसूल के अगर रास्ते से हम हट जाएंगे तो मैं इस गांव वालों के लिए दुआएं करता हूँ, मौला परवरदिगार तो इनको इतना दे, मौला इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। वो 3 बच्चे कहाँ हैं जो मुझे बार बार फोन कर रहे थे? किधर है वो? मोहम्मद रजा कहाँ? मोहम्मद रजा कहाँ? मोहम्मद इधर आओ मेरे सामने आओ। अच्छा ये मोहम्मद रजा। दूसरे इंतसाब नाम था, एक आलम नाम था, आलम इंतसाब। एक लड़के का और नाम था, उसका क्या नाम था? हाँ ये लड़का, ये लाल बनिया, इधर इधर आ गया। क्या नाम बेटा तुम्हारा? शान आलम, शान आलम, इधर आओ। ये अरे शर्मा क्यों ना यार, इधर आओ। जो लोग नाचते हैं वो तो शर्माते नहीं, अम्मा बेटियों के सामने नाचते हैं। तुमने अच्छा काम करा तो शर्मा रहे हो, मगर एक काम और करियो, शान आलम टोपी और खरीद लियो, ठीक है बेटा? हाँ, और एक बात और बताऊं, सुनो पहले सुनो। कुछ लोग ना उंगली उठाने वाले बहुत होते हैं, तुम क्या अच्छा काम करने देना नहीं चाहिए। कुछ लोग कहेंगे इनके कपड़े देखो, इनके बाल देखो, तुम्हें ये नाचते हुए अच्छे लगेंगे। अरे एकदम मुफ्ती थोड़ी बन जाएंगे ये, एकदम अल्लामा थोड़ी। धीरे धीरे थोड़े थोड़े काम अगर आ रहे हैं, लेकिन ना कुछ लोगों को जख्म कुरेदने की आदत है। इनसे हजरत ये और कह दिया कि नमाज पढ़े। तुम अपनी, कई बुड्ढों ने ये कहा बोले हजरत ये और कह, अच्छा हम इनकी जवान, तुम अपनी जवानी को देखो तो तुम्हारी जवानी तो नचनियों को ही देखने में गुजर गई। कम से कम ये नाचते हुए अच्छे लगेंगे बच्चे। और कोई भी कमेटी वालों को भी आ जाइए, क्या तुम्हें नाचते हुए अच्छे लगेंगे? अरे कम से कम इन्होंने ये काम अच्छा किया बुरा किया बताओ। तुमसे भले 10 रुपए लिए, 20 रुपए लिए, 100 रुपए लिए, कम से कम तुम इनके सर पे हाथ तो रख सकते हो, इनका नाम समर्थन तो कर सकते हो, इनके साथ में तो रह सकते हो। कोई भी एतराज ना करे कि देखो पैंट शर्ट तीनों पहने हुए, एक भी कुर्ता पैजामा पहने हुए, ऐसा नहीं वैसा नहीं। धीरे 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 सब होगा, सब होगा। इतना हुआ तो और आगे भी होगा, समझ रहे? वरना ये सारे बच्चे हमारे हाथों से चले जाएंगे। संभल में तकरीर करने जा रहा था, अजमल रजा कादरी उधर इलाके, पूछो कुरैशी बिरादरी की वो जा रही थी बारात,
تو 40 سال کی عورتیں 30 سال کی عورتیں میری گاڑی کو آدھا گھنٹہ رکوا دیا. منظر صاحب بیٹھے, پوچھو آدھا گھنٹہ رکوا دیا, آدھا گھنٹہ ناچ رہی تھی اور بڈھے سے بڈھے ہاتھ پکڑ کے. میں نے پتہ نکالا کس کے, اور مسلمانوں کی. میں نے کچھ دکھ گئے, میں نے کہا مسلمانوں, بولے ہاں. میں نے کون سی, بولے وہ قریشی برادری میں سے بارات آئی. میں نے پھر لائٹ کھولی تو کسی کو میرا چہرہ ہو رہا تھا, تو کہا ارے ہٹو, چلو ہٹو, حضرت کی کار جا رہی, ہٹو ہٹو. تو مشکل سے ہٹانا پڑ رہا تھا. جب بہن بیٹیاں ناچیں گی, بچے ناچیں, تبھی اچھا لگے گا کیا؟ ایسے ہی اگر یہ بچے ایسے ہی آج مجھے جو کہنے کا, تو میں نے کہہ دیا, میں نے ٹوپی کو کہا تو دو ایک بول پڑا, کپڑوں کو اور کہہ دیا. تمہاری فجر کی عشاء کی چھوٹی, تم پہ ڈنڈا پھیروں کیا؟ کبھی بھی کسی کو بگاڑو مت. آج اتنے ہوئے نا, تم حوصلہ افزائی کرو گے نا, آگے بڑھاؤ گے, تبھی بچے آگے بڑھیں گے. اور تم اگر آگے نہیں بڑھاؤ گے, ٹانگ کھینچنے پہ رہ جاؤ گے, تو ہم لوگ ٹانگ کھینچتے کھینچتے برباد ہو گئے. چینل والوں تینوں برابر میں کھڑو, ادھر کھڑو, ان کا فوٹو لے لیو ذرا, اور ان کا سب کا لے لیو, جتنے بزرگ ہیں سب کا فوٹو لے لیو. یہی کھڑو جاؤ, سب کا فوٹو لے لیو تاکہ انہیں پتہ چل جائے. اور تم بھی اپنے بچوں کو بھیجو, جوڑو, ایک ایک دو دو تین تین اچھے کام کرنے میں. یہ اہل بیت اطہار پنجتن پاک اور اس کے نام پہ کرنا. تمہارے دو بچے جڑے سرکار کے میلاد پہ آ جائے, کوئی غوث پاک کو اس پہ آ جائے, پھر امام صاحب کے قریب ہو بیٹا, تو اپنی نماز سدھارو, سارے کام سدھارو, اور دھیرے 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 نماز کو جا کرو. اور ماں باپ کی عزت کرنا بیٹا, اور ٹوپی ضرور اوڑھیے بابو, ٹھیک ہے؟ ہاں, نماز پڑھو گے نا بیٹا, ہاں انشاءاللہ. اور ماں باپ کی عزت کریو, ماں باپ کی, ہاں الحمدللہ. اور تم لوگ بھی یار خود سوچو, کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نا, اچھا ویسے یہ بھی تو کمپنی دیکھ رہے تھے, اب جلسے بھی کرا رہے, تو کم سے کم یہ کچھ تو اچھے کام کر رہے ہیں. ہاں صحیح بات ہے, ان کی بات بالکل بڑھیا. سبھی اگر چلے جاتے ہوں تو نہیں. ارے بیٹا میں تمہاری اس کا کمیٹی کا نام رکھ دوں, ادھر آؤ. ارے یار تم بھی سیلفی سٹارٹ ہو, بھاگے ادھر رہے ہو. اللہ تعالیٰ سلامت. دیکھو یہ ایسے لوگ ساتھ دے رہے, تم لوگ ساتھ دے رہے ہو. یہ بزرگ بیٹھے سب نماز ہی بیٹھے, آج بڑے بڑے معزز لوگ, اچھے لوگ. امام صاحب کون سے امام صاحب؟ ماشاءاللہ امام صاحب کو تو جبہ ہی بہت چمک رہا ہے. ماشاءاللہ اس کا مطلب تم امام صاحب کی دیکھ ریکھ اچھی رکھ رہے ہو. اللہ سلامت رکھے. امام صاحب اچھے لوگ ہیں نہیں؟ ہاں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اور تم بھی دھیرے دھیرے ناظر ان بچوں پہ ہاتھ رکھ رہی ہو, بڑی نرمی سے سمجھانا, یہ ٹوٹنے نہ پائے. تمہارے اس کمیٹی کا نام میں پنجتن پاک کمیٹی رکھ رہا ہوں. کیا رکھ دوں؟ پنجتن پاک کمیٹی, ٹھیک ہے نا؟ آپ بزرگوں کو بتا صحیح ہے نا, بتاؤ سب لوگ. ہاں پنجتن پاک کمیٹی, گلاس بٹ رہا ہے, چائے شروع ہونے والی, تمہاری کمیٹی کا نام ہے. تم لوگ بھی ان سے جڑنا, اپنے بچوں کو بھی جوڑو, اور پھر اور کمیٹی بناؤ, دین کا کام کرو, مسجد کا خیال رکھو, امام صاحب کا خیال رکھو, ماں باپ کی عزت کرو. بولو کرو گے نا, کرو گے نا, ہاں یا نہ بولو. یار گلاس آ گئے تو گلاس پہ ایسے چپٹ رہے جیسے کبھی ملا نہیں ہے. توجہ میری طرف. چلو بیٹا جاؤ, تمہاری کمیٹی کا کیا نام ہے؟ اور اللہ کے واسطے کوئی ایسا کام مت کریو یار جس سے انگلی اٹھائے, جتنا ہو سکے بچی اٹھائیں. ہاں ہمیں کہلوانے کی, اب ہم نے اعلان کیا تمہارا, تم لوگ کہلوانے کی کوشش مت کریو, ٹھیک ہے؟ جتنا. اور تم بھی اگر کہیں بچوں سے غلطی ہو جائے تو تھوڑا درگزر کر کے چلیے, تھوڑا سمجھا کر کے, بڑوں لوگ نا اچھا کر کے. آجو ادھر آجو. حسین پاک کی ایک بات بتا دوں, کچھ کہتے ہیں جل سے بہت کراتا تو, اور ایسے کر رہا ویسے کر رہا یوں کر رہا. حسین پاک اور حسن پاک دونوں تھے. ایک بزرگ تھے, وہ وضو غلط بنا رہے تھے. دونوں بچے بولے چچا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کہا چچا جا بیٹا تم اپنا کام کرو, جاؤ. پنجتن پاک کمیٹی. اچھا تمہارا کیا نام بیٹا؟ محمد عمران. تمہارا ہی بڑھیا چل رہا, سمجھ رہے, یہ فوٹو کو جوڑ میں آئے تھے. اچھا تبھی تو آئے تھے. ماشاءاللہ یہ اجمل رضا نے بتایا, بہت اچھا کام کر رہے ہیں سب لوگ. توجہ. اب وہ بزرگ کو یہ نہیں کہا ہو بڈھے ہو بزرگ, وہ تو یہ کہہ سکتے تھے میں نبی کا نواسا ہوں, سید ہوں, آل رسول. کہا نہیں, بولے چچا سنو بیٹا, لڑو مت یار گلاس پہ. تم بانٹ رہے ڈانٹ رہے, تم بھی آرام سے یار, آرام سے, سمجھو. کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا چچا ہم دونوں بھائی وضو بنا رہے ہیں, یہ دیکھ لو کس کا اچھا. بولے اچھا. بولے یہ بنائیں گے ایسا وضو جیسے نبی نے بنایا,
اور میں بناؤں نا ایسا وضو جیسے نبی نے نہیں بنایا، تو انہوں نے فیصلہ تو پہلے ہی کر لیا. تو انہوں نے جو وضو بنایا نا صحیح بنایا، انہوں نے بنایا ایسا جیسے چچا نے بنایا. تو بولے بتاؤ کس کا اچھا؟ تو ہنس کے بولے ان کا اچھا جو نبی کی طرح، اور منہ بچا کے بولے اچھے سے رہے میں نہیں پکڑا گیا. اور کیا پتا تھا یہ کھیل اپنے لیے تمہارے لیے. کتنی اچھی اصلاح کر دی. ایسے اصلاح کر آپس میں گاؤں میں میل محبت سے رہو، پیار سے رہو. کوئی بھی کسی برادری کا ہو ایک دوسرے کو سلام کرو، اور چھوٹوں بڑوں کی عزت کرو. سمجھے؟ بڑوں کی عزت کرو. کسی کی بہن بیٹی کی شادی ہو سب لگ جاؤ، مل جل کے کرو. گاؤں میں بہارے آ جائیں، چہروں پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی. مسجدوں کو آباد کرو. جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین. بولو یا حسین یا حسین. جو جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین. بولو یا حسین یا حسین. جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین. اور جس نے ہنس کر پی لیا جام شہادت وہ حسین. بولو یا حسین یا حسین. بولو یا حسین. پوچھا آقا نے پوچھا جبریل یہ بتاؤ آپ بڑے ہیں یا میں؟ تو حضرت جبریل نے جواب دیا آقا ویسے تو آپ ہی بڑے ہیں مگر عمر میری زیادہ ہے. اپنے آپ کو چھوٹا ہی بتا دیا آقا کے سامنے بھائی. اور اہل بیت کا پنجتن کا تو گھرانہ ہی وہ کہ حضرت جبریل بھی آتے ہیں نا تو بغیر اجازت کے نہیں. بے اجازت ان کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں. پیار سے بولو. ابھی نیند میں جو بھرے ہوئے نا انہیں نکالنا چاہ رہے ہوں. تھوڑے تھوڑے نیند میں جو چگیا رہے ہوں وہ نکل جاؤ، کیونکہ اب میں بھی پرانا ہوں تم بھی میرے لیے پرانے ہو. بے اجازت ان کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں. بولو آگے نہیں بولو گے تمہیں. بولو یا حسین. بے اجازت ان کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں بولے. یہ پیچھے والے کیوں نہیں بول رہے یار؟ تھوڑے سے کرسی سے ہل جاؤ، تھوڑے سے ہل جاؤ. ان بچوں نے بڑے پیار سے یہ پروگرام سجا، بڑے پیار سے. ہاں مجھے سب کے نام دے دیں. یہ محمد رضا ہے، انتصاب ہے، سمجھے، اور ایک بچہ اور تم نے ان کا سب کا ساتھ دیا. توجہ نا. اب تھوڑا کرسی جیسے ٹکے بیٹھو نا ایسے جیسے تمہیں چپکا کے رکھ دیا. اب تھوڑا ہلو، تھوڑی سی نیند بھگاؤ. بے اجازت جبریل آتے یا اللہ تمہیں کیسے بلواؤں. بولو
سبحان اللہ. آج ایک بات بتاؤ, تم نے ٹھیلا دیکھا؟ ٹھیلا ٹھیلا دیکھا؟ ٹھیلا دیکھا تم لوگوں نے؟ ٹھیلا ٹھیلا بولتے ہیں اس کو جیسے دھکا مارو تب چلتا ہو. اب میں تمہیں ٹھیلا تو کہہ نہیں سکتا, کیوں کوئی میرے باپ کی عمر کا, کوئی بھائی کی عمر کا, کوئی میری عمر کا, اس لیے سب میرے بھائی ہو. بے اجازت ان کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں, اور قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبریل یہ بتاؤ آپ بڑے ہو یا میں؟ تو نبی نے فرمایا آقا ویسے تو آپ ہی بڑے ہیں مگر عمر میری زیادہ ہے. حضرت جبریل نے کہا عمر زیادہ ہے. نبی مسکرا کر کے ارشاد فرماتے ہیں جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے آقا مجھے ویسے تو پتا نہیں میری عمر کتنی ہے, ہاں اتنا ضرور معلوم ہے چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 72 سال کے بعد دکھتا تھا, 70 سال کے بعد دکھتا تھا, میں نے اسے 72 مرتبہ دیکھا ہے. کتنی عمر؟ 70 سال کے بعد دکھتا تھا اور میں نے 72,000 اللہ. اب کتنی عمر ہوگی؟ تو میرے نبی بولے جبریل بس اتنی سی عمر؟ آقا یہ کیا کم ہے؟ یہ کیا کم ہے؟ کہا جبریل یہ بتاؤ, اچھا اتنا بتاؤ کیا تم اس ستارے کو پہچان لوگے؟ آقا جس کو دیکھا, جن لوگوں نے مجھے دیکھا پہچان لو نہیں پہچان نہیں پہچانتا, پھر تم ٹھنڈے پڑ گئے. آقا نے فرمایا کیا تم اس ستارے کو پہچان لوگے؟ ہاں آقا جب میں نے اتنی مرتبہ دیکھا تو ضرور پہچان لوں گا. میرے نبی نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تم پہچان لینا. اب نبی کہہ رہے این الغلی تعال الیہ, علی کہاں ہے میرے پاس آ جاؤ, فاطمہ کہاں ہے میرے پاس آ جاؤ, حسن کہاں ہے میرے پاس آ جاؤ, حسین کہاں ہے میرے پاس آ جاؤ. جب سب کے سب آ گئے میرے نبی نے فرمایا علی تم میرے موڈھے پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہو جاؤ. فاطمہ سے کہا بیٹی تم میرے سامنے بیٹھ جاؤ. ایک گود میں حسن کو لے لیا اور ایک گود میں حسین کو لے لیا. اب جبریل سے کہا میری طرف توجہ رکھو. جبریل سے کہا جبریل اب بتاؤ تم پہچان رہے ہو یا نہیں پہچان رہے ہو؟ تو جبریل کہہ رہے وَعِزَّتِ رَبِّ أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ, مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم یہی وہ ستارہ ہے. بولیے ہاتھ اٹھا کر بولو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر امام حسین, حضرت علامہ سید مقیم رحمان صاحب قبلہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے نور کا. تمہارا میں کتنا پیارا ہے, بالکل کی تھکاوٹ نہیں ہو رہی ہے, بہت پیارا. کیونکہ ہم لوگوں کا یہ سمجھ رہے ہو سیزن ہے
تو کتنی تھکاوٹ ہوگی، دن میں بھاگنا، رات میں جاگنا، مگر میں احساس ہونے نہیں دے رہا. بہت بڑے. کہاں کا نصیر پروگرام اچھا ہے. میں کہا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا. کہیے یا رسول اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، اور صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا. ایک شعر اتنا پیارا پڑھ رہا دیکھوا مجمع میں نعرہ کس کا یاد ہے. جلدی جلدی پکا کر لیو. دیکھوا کون لگاتا. تیری نسل پاک میں ہے. چلو یہی لگا ہم چپا بدل کے آگئے نا دوسرے پر. اب تو پھر دے دیا. چل 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 اللہ برکت ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. کہیے یا رسول اللہ. نعرے کے لیے تیار رکھو. دیکھو ہم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ایسا کرو انہیں ایک مہینے کے لیے رکھ لو آپ تاکہ تمہیں سب کو نعرہ سکھا دیں. یا تو سنبھال دیں گے پھر بگاڑ دیں گے. دونوں کام میں سے ایک ضرور کر دیں گے. اب دیکھو یا تو انہوں نے تمہیں سدھار دیا تم نے انہیں سدھار دیا. دونوں ایک کام ہے مگر مشکل سے ہی ہے. اب پتہ نہیں کون کہاں عاشق ہے کون کیسا ہے. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی دعائیں قبول کرتا. ہم لوگ ایسے لوگوں کو تھوڑا دل میں وہ سمجھتے ہیں مگر کبھی حقیر مت سمجھنا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کی قبول کرتا. آپ لوگ سمجھ رہے نا میں کرسی پہ بیٹھا ہوں سب سے اچھا میں کوئی پتہ نہیں یہ بیٹھے ہیں سب سے اچھا اللہ اور رسول کی نظر میں یہی ہے. سمجھ رہے ہیں یا کوئی اور پیچھے آڑ میں ایسے بیٹھے ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پڑی 100 سال عبادت کرنے والے نمازیں پڑھنے والے سب کچھ کرنے والے مگر تھوڑا سا غرور تکبر آ گیا سب ختم ہو گیا. اور ایک نیکی کرنے والا اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. اللہ نے کہا جا میں نے تیرے سارے گناہ بخش دیے کیونکہ میں ہی تو ہوں علی کل شیء قدیر. اسے جنتی نہیں بلکہ ولی بنا دیا. اس لیے کبھی کسی کو حقیر مت سمجھنا. سمجھ رہے میری بات. امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہم اور آپ آئے. امام حسین ہے کون ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤ. رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے جو مہینہ آتا اس کو شعبان بولتے ہیں. اس کی 5 تاریخ کو 4 ہجری میں مدینہ پاک میں بچہ پیدا ہونے والا اس کا نام حسین ہے.
اب حسین پاک کی محبت میں آئے ہو نہیں آئے؟ ہم اور آپ حسین پاک کی محبت میں آئے یا اہل بیت اطہار کی محبت میں آئے؟ تو جب ان کی محبت میں آئیں تو قرآن و حدیث سے کہیں ثابت ہے کہ نہیں ان سے محبت کرنا؟ وہ حدیث پڑھتے بھائی کوئی پوچھ لے تم سے سیدوں سے اہل بیت سے نبی کی اولاد سے محبت کرنا قرآن میں ہو تو دکھاؤ، حدیث میں ہو تو دکھاؤ۔ تو دونوں میں پڑھ دوں تاکہ پتہ چل جائے۔ پہلے حدیث سنو، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات شہیدا۔ کسی مولوی کا فتویٰ غلط ہو سکتا ہے، ہمارے تمہارے باتیں غلط ہو سکتی ہیں، لیکن نبی کا فرمان غلط؟ بولو نبی کا فرمان غلط؟ اور میں تو عربی بھی ساتھ میں چلا رہا ہوں تاکہ بات پکی ہوتی جائے۔ نبی فرماتے جو دنیا میں سیدوں سے، نبی کی اولاد سے، اہل بیت اطہار سے، نبی کے گھر والوں سے محبت دل میں رکھتا تھا اور اسی محبت کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو وہ شہید کا مرتبہ پایا۔ ہاں یوٹیوب پہ سمجھے کیا پایا؟ بولو شہید کا مرتبہ پایا۔ یار تلوار نہیں چلائی، جنگ میں نہیں گئے، صرف محبت کی تو نبی کی حدیث۔ اور ایک حدیث الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات مستکمل الایمان۔ آئے نبی فرماتے ہیں جو میری اولاد سے محبت کرتا ہوا دنیا سے گیا وہ مکمل ایمان کے ساتھ گیا۔ یار کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا۔ نہیں بولو گے چلو بیٹھو، نا بیٹھو، میں بھی بیٹھو۔ تم کیوں بولو؟ سبحان اللہ بھی میں ہی کہوں گا، الحمدللہ بھی میں ہی کہوں گا، نذرانہ بھی میں ہی کہوں گا، سارے کام میں ہی کہوں گا۔ تم تو ٹکا ہوئے بیٹھے ہو، سمجھے؟ یا پھر یہ بیچارہ نعرے لگتا ہے